اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ السلام علیک یا ابا الائمہ یا امام الہادی المہدی یا علی ابن ابی طالب۔ عزیزان محترم ناظرین کرام، امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات والسلام جو اعتراض ہوتا ہے کہ مگر قرآن میں بھی علی ہیں، کیونکہ یہ اعتراض شروع سے رسول اللہ کی وفات کے بعد علنی طور کے اوپر شروع ہو گیا تھا اور آج تک یہ اعتراض باقی ہے۔ جواب اس وقت بھی، حتیٰ رسول کی زندگی میں بھی جب اعتراض ہوتا تھا تو رسول اللہ جواب دیتے تھے، اور اس زمانے سے لے کر کے آج تک علماء جواب دیتے رہتے ہیں۔ لیکن جب کسی کے عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سوتا ہوا بنا دیتا ہے، در حقیقت وہ سوتا نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی کو اٹھایا نہیں جا سکتا۔ لیکن کچھ افراد نادان ہیں بیچارے، جنہیں نہیں معلوم ہے، تو وہ یہ جان لے کہ قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے اہل بیت اطہار کا۔ قرآن میں امیر المومنین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ میں نے 3-4 آیتوں کی طرف اشارہ کیا تھا، 3 آیتوں کی طرف۔ آج جس فضیلت کو قرآن سے امیر المومنین کی بیان کرنا ہے وہ سورہ تحریم کی 4 نمبر کی آیت ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا۔ یہ سورہ تحریم کی 4 نمبر کی آیت ہے، اور یہ فضیلت امیر المومنین کی ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ صالح المومنین آیا ہے، صالح المومنین آیا ہے، اس سے مصداق کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات والسلام ہے۔ معلوم ہے آپ کو کہ سورہ تحریم رسول اللہ کی 2 بیویاں جنہوں نے انہیں آزار و اذیت پہنچائی تھی، وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے۔ اس سلسلے میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی، اسی سورہ کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ سیوطی نے در المنصور میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، سیوطی شیعہ مصنف نہیں ہے، شیعہ مصنفین تو لکھتے ہی رہتے ہیں، اور یہ بات بھی کہ یہ آیت جو ہے یہ رسول اللہ کی 2 بیویوں نے ان کو اذیت پہنچائی، آزار و اذیت پہنچائی تھی، اس بنیاد کے اوپر یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ اس بات کو بھی سیوطی نے اپنی کتاب میں تفسیر در المنصور میں لکھا ہے۔ اب یہ آیت جس کی تلاوت میں نے بھی کیا ہے کہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اگر رسول اللہ کی مخالفت میں ایک دوسرے کی مدد کریں، دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو رسول اللہ کے یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کچھ نہیں ہونے کا ہے، یعنی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپس میں سانٹ گانٹ کر لیں رسول اللہ کے خلاف، تب بھی رسول اللہ کا بال بیکا نہیں کر سکتے، ان کو کوئی ضرر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، کیونکہ پروردگار عالم خود ان کا ناصر ہے، مددگار ہے، مولا ہے ان کا۔ وجبرائیل، اور پر اللہ کے بعد کون ہے؟ وجبرائیل وصالح المؤمنین، جبرائیل ہیں، صالح المؤمنین ہیں، اور ملائکہ ہیں جو رسول اللہ کی بعد ظہیرہ، جو رسول اللہ کی پشت پناہی کریں گے، بیک سپورٹ کریں گے۔ تو جس کا سپورٹر، جس کا بیک سپورٹرز پشت پناہ اتنے قوی اور اتنے مضبوط اور اس طرح کے ہوں، اس کا وہ کیا بگاڑ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے 4 پشت پناہ تھے، خود خدا پشت پناہ تھا ان کا، جبرائیل پشت پناہ تھا، اس کے بعد سے صالح المؤمنین یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات والسلام پشت پناہ تھے، اور ملائکہ پشت پناہ تھے۔ یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ صالح المؤمنین سے مراد امیر المومنین ہے، بلکہ تفاسیر میں موجود ہے، اور حاکم حسکانی نے اپنی تفسیر شواہد التنزیل میں 15 روایتیں اس ایک آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے، جن 15 روایت کا مضمون یہ ہے کہ یا علی انت صالح المومنین، اے علی آپ صالح المومنین ہیں۔ اخذ رسول اللہ بید علی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ نے ہاتھوں سے پکڑا، فقال، اس کے بعد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگوں،
हाजा सालिहुल मोमिनीन, ये है सालिहुल मोमिनीन, ये है फजीलत अमीरुल मोमिनीन की कुरान मजीद में। पांचवी फजीलत, पांचवी आयत, मैंने कहा था 5 आयतें बयान करूंगा। पांचवी फजीलत सूरह अहज़ाब की 23 नंबर की आयत है। अमीरुल मोमिनीन की 5वीं फजीलत ये है कि जो वादा उन्होंने किया है उस वादे को पूरा किया है। अमीरुल मोमिनीन अपने वादे से वफा करने वाले शख्सियत का नाम है। मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िरु वमा बद्दलू तब्दीला। ये आयत मोमिनीन में से, मिनल मोमिनीन, मोमिनीन में से, रिजालुन कुछ अफराद हैं, सदक़ू जो सच बोलते हैं, सदक़ू मा आहदुल्लाह वो अपने पैमान, अपने अहद, अपने वादे के ऊपर सादिक हैं, सच उसको साबित करके दिखाते हैं। फमिनहुम मन क़ज़ा, कुछ उनमें से अपने वादे को वफा कर चुके, वमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ हैं जो अपने वादे को वफा करने का इंतज़ार कर रहे हैं, वादा पूरा करने का। वमा बद्दलू तब्दीला, और इसमें कोई चेंजिंग आने वाली नहीं है। खुद अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, फमन क़दा नहबहु, वो लोग जो अपना वादा पूरा कर चुके परवरदिगार आलम की बारगाह में। कौन है? हमजा, उबैदा व जाफर व अनल मुंतज़िर। हमजा अपना वादा पूरा कर चुके, उबैदा अपना वादा पूरा कर चुके, जाफर अपना वादा पूरा कर चुके, मैं मुंतज़िर हूं अपना वादा पूरा करने के लिए। यहां तक कि उन्होंने फरमाया वमा बद्दल तो तब्दीला, कोई चेंजिंग आने वाली नहीं मेरे इस अज़्म इरादे में। ये वो लोग थे अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इंतजार कर रहे थे कि अपना वादा, जो वादा उन्होंने किया है, उस वादे को पूरा कर दें। और ये वादा पूरा करने में अच्छा खासा वक्त गुजर गया, इंतजार करते करते इंतजार में काफी वक्त गुजर गया। शब 19 वो रात है, शब 19 वो तारीख है कि जिस रात अमीरुल मोमिनीन ने अपनी रीशे मुबारक को अपने हाथों से पकड़ करके कहा था कि सदक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह ने सच कहा था, रसूलुल्लाह ने जो वादा किया था वो सच्चा था। आज ही की वो रात है और वही हुआ। ये रात ख़त्म नहीं होने पाई थी, सूरज निकलने नहीं पाया था कि उसके पहले फ़र्क़ मुतहर अमीरुल मोमिनीन के ऊपर ज़रबत लगी। ये अय्याम जो गुजर रहे हैं औलाद अमीरुल मोमिनीन के लिए बहुत सख्त और बहुत दर्दनाक अय्याम है। इसका अंदाज़ा हम उसी से लगाते हैं। मैंने कल भी कहा था कि घर में अगर मरीज़ हो तो इंसान इस बात को समझ सकता है, ख़ासतौर से ऐसा मरीज़ जिसको डॉक्टर जवाब दे दे। हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इसमें हुआ क्या था, अमीरुल मोमिनीन के ज़ख्म के ऊपर, पेशानी के ऊपर एक सफ़ेद रंग के कपड़े को बांधा गया था। जहर की शिद्दत की वजह से वो जर्द रंग में तब्दील हो गया था। जो भी देखता था वो सोचता था कि ये जर्द कलर का कपड़ा है। इमाम मुश्तबा ने कूफे के जो अतिब्बा, हकीम, डॉक्टर थे बुलाया, दिखाया था, लेकिन सबने इलाज करने से मना कर दिया था, यानी कुछ हो नहीं सकता था। किसी ने कहा था कि रोम का फला डॉक्टर बहुत हाजिक और माहिर है। इमाम हसन मुश्तबा ने उस डॉक्टर को बुलवाया था। वो डॉक्टर घर में आया। आने के बाद से उसने जख्म की पट्टी को खोला, बहुत गौर से जख्म को देखा। हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मुखातिब होकर कहता है कि फर्जंदे रसूल, अगर गोस्फंद का मग़ज़, उसका भेजा मिल सके तो उसको फराहम करा दे। थोड़ी देर में गोस्फंद का मग़ज़ हाजिर किया गया। उस तबीब ने, उस हकीम ने, उस डॉक्टर ने उस मग़ज़ में से एक बारीक सी रग निकाली, अमीरुल मोमिनीन के जख्म को खोला और उसके अंदर रख दिया। और एक थोड़ी देर बाद उस नस को उसने उठाया, उठा करके उसने सिर्फ इस तरह से करके देखा गौर से उसे, और उसके बाद से सर को झुका लिया। इमाम मुश्तबा का हाथ पकड़ा, कहा कि जरा सा किनारे आइए। इमाम मुश्तबा उसके साथ किनारे गए।
اس نے کچھ کان میں کہا امام حسن مجتبیٰ کے، جس کو سنتے ہی امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ طبیب تو گھر سے چلا گیا، لیکن یہ سارا واقعہ، یہ سارا منظر پشت پردہ سے بڑی بیٹی، چاہنے والی بیٹی زینب کبریٰ دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی طبیب گھر سے رخصت ہوا، دوڑتی ہوئی آئی، آ کر کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ماں جائے، اس طبیب نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اے بھیا بتاؤ تو بھائی، اس طبیب نے ایسا کیا کہہ دیا کہ تم سر جھکا کر کے رونے لگے؟ امام حسن مجتبیٰ نے کہا بہن، طبیب نے کہا ہے کہ اب بابا اچھے نہیں ہوں گے، بابا ٹھیک نہیں ہوں گے، علی سے کہہ دیجئے کہ وصیتیں کر لیا۔ عزیز، قیامت برپا ہو گئی، کوہرام برپا ہو گیا تھا گھر میں۔ لیکن ہاں اے بہن، طبیب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ علی کو ذرا سا سکون پہنچ سکے، ذرا سی زہر کی شدت میں کمی ہو سکے، تو علی کو جتنا ہو سکے دودھ پلاؤ، ان کو تھوڑی تھوڑی دیر کے اوپر دودھ پلاؤ۔ یہ بات امام مجتبیٰ نے اپنی بہن زینب کبریٰ سے گھر میں کہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کوفے کی گلیوں میں کیسے یہ بات پھیل گئی۔ کل تک وہ علی جو بیواہوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی سرپرستی کر رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے جن کے لیے علی شہد سے بھرے ہوئے مشکیزوں کے دہانوں کو کھول دیتے تھے کہ ان یتیم بچوں کو کھانے دو، کوئی انہیں روکو نہیں، گراتے ہیں تو گرانے دو، یہ بچے خوش ہو جائیں۔ آج انہی بچوں کو جیسے ہی پتا چلا کہ میرا روحانی باپ، میرا والی اور سرپرست، اس کو ڈاکٹر نے دودھ کے لیے تجویز کیا، دوڑتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں آئے، اپنی ماں کے دامنوں سے لپٹ گئے۔ اماں تھوڑا سا دودھ مل جاتا، اے اماں تھوڑا سا دودھ دے دو۔ ساری مائیں پر جانے دودھ لے کے کیا کرو گے، کیوں مانگ رہے؟ کہا ہمارے باپ مریض ہے، ہمارا باپ زخمی ہے، ڈاکٹر نے اس سے دودھ کی تجویز کی ہے۔ اے عزیزو، قیامت ہو گئی، ڈاکٹر نے دودھ کی تجویز کی تھی خالی۔ آج کوفے میں جس کے ہاتھ میں دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے، بیوہ یتیم، سب اپنے ہاتھوں میں کاسے شیر لے کر کے مولا حسن مجتبیٰ، مولا حسن مجتبیٰ یہ دودھ لے لیجئے، مولا کو پلا دیجئے، علی کو یہ دودھ دے دیجئے۔ فریاد یا علی فریاد۔ آج آپ کو صرف ایک تجویز کے اوپر دودھ کی سبیلیں لگ گئی، لیکن ہائے رے سکینہ، پیاس سے تڑپتی رہی۔ اے شمر پانی پلا دے، پانی دکھا کے بہا دیتا تھا، پانی مانگنے پہ سیلیاں لگاتا تھا۔ اے بھیا سجاد بچا لو، اب مجھے پانی نہ چاہیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، قاتل امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک لعنت کر عذاب شدید میں مبتلا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو معرفت، حقیقی معرفت علی ابن ابی طالب نصیب فرما۔ امام زمانہ کی دعاؤں کو ہم تمام لوگوں کے حق میں قبول فرما۔ ہماری دعاؤں کو حضرت اپنی بارگاہ میں قبول فرما بحق امام زمانہ سلام اللہ علیہ۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میرے اللہ، ہمارے مرحومین، ہمارے والدین، ہمارے اعزاء قاری جو اس دنیا میں ذوی الحقوق، وہ لوگ جو بد وارث ہیں، بے وارث ہیں، ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مظلومین کی نصرت اور حمایت فرما، دنیا میں امن و سکون قائم فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔